بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر کار عمران خان نے فیصلہ صادر کر دیا، اور ایسا فیصلہ انہوں نے کیا ہے اور ایسی گفتگو کی ہے اخبار نویسوں سے کہ ایک تو کارکنوں کے اور لیڈرشپ کے درمیان جو اختلافات ہیں ان میں کمی کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ یہ لیڈروں پر عدم اعتماد تھا، شاید اتنا بہرحال نہیں رہے گا، اگرچہ ان کے کردار پر بھی منحصر ہے۔ دوسرا، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ بہت جلد دھرنے کی تاریخ کا اعلان کر دیں گے۔ یہ بھی کہا انہوں نے کہ ثوابی کے جلسے میں لاحِ عمل طریقہ کار یعنی طے کر دیا گیا۔ اب جو دھرنا ہوگا، مارچ انہوں نے کہا، ویسے کہ مارچ ہوگا، لیکن وہ اس کی تفصیل بیان کی تو اس کے اعتبار سے وہ دھرنا ہی ہے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ ہمارے لوگ اب گھروں میں نہیں جائیں گے، ہمارا احتجاج جمہوریت اور عدلیہ کی آزادی اور بے گناہ کارکنوں کی رہائی تک جاری رہے گا، عدلیہ کی آزادی تک اور جمہوریت کی بحالی تک اور بے گناہ کارکنوں کی رہائی تک جاری رہے گا۔ اور آئندہ چند روز کے بعد مکمل تیاری کے ساتھ مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دے، یعنی پارٹی جب تیاری کر لے گی۔ یہی سب سے مشکل سوال ہے، تیاری۔ انہوں نے کہا کہ میں تو ذاتی طور پر تو ہر طرح کے مکمل ملک کی حقیقی آزادی کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہوں۔ پی ٹی آئی کے سب عہدیدار، ارکان اسمبلی، ناظمین، ٹکٹ ہولڈر، کارکن اور حامی تیاری مکمل کر لیں، لوگوں کے پاس جائیں اور ان میں تحرک پیدا کریں، موٹیویٹ کریں، انہوں نے کہا موبلائزیشن کریں، اور اس کے لیے کام شروع کر دیں۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ موسم سازگار نہیں ہے اور چند دنوں میں تیاری ہو نہیں سکتی، لیکن بہرحال اب پی ٹی آئی کو ایسے کارکن بھی میسر ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں میسر ہیں جو بدترین موسم میں بھی اپنی ہر طرح کی جدوجہد کے لیے تیار ہیں۔ پھر انہیں کھانا ساتھ لانا ہوگا اور اپنے بستر بھی ساتھ لانے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ریاست بہرحال تہیہ کیے ہوئے ہے کہ بھئی پی ٹی آئی کو پختونخوا تک محدود کر دیا جائے، وہاں جلسے کرتے رہیں۔ اور اتنی بے رحمی اور بے حسی ہے کہ 3 ڈویژنوں میں وہاں دہشت گردی عام ہے۔ شام کے بعد سڑکوں پہ دہشت گرد تلاشی لیتے ہیں، سو کالڈ طالبان، اور ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک وغیرہ میں تو سرکاری افسروں سے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ ہر ایک سے دوسری جگہ جائیں، یعنی ایک سے دوسرے ضلع میں جائیں تو اس کی اطلاع ہے۔ لیکن بہرحال اب اگر تحریک انصاف تہیہ کر لیتی ہے تو ممکن ہے کہ وہ اس میں کامیاب رہیں۔ یہ جو عرض کیا میں نے کہ قیادت کے درمیان اور کارکنوں کے درمیان جو بدگمانی پیدا ہو گئی تھی اس کے کم ہونے کا امکان ہے، تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کہا میں ابھی بھی ان سے مل کے آ رہا ہوں، یعنی کچھ دیر پہلے انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان صاحب نے ہدایت دی ہوتی، نہیں مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، ان کے الفاظ نہیں ہیں، اور ہم اعلان نہ کرتے۔ کارکنوں کو شکایت تھی کہ اعلان نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اخبار انہیں ملتا ہے، اخبار کا نام بھی لیا انہوں نے، وہ عمران خان کا پسندیدہ اخبار ہے، کراچی سے شائع ہونے والا، اور ان کی ہمشیرہ اور اہلیہ ان سے ملتی ہیں، اور ثوابی جلسے میں احتجاج کی تاریخ کا حتمی اعلان نہیں ہونا تھا۔ اس سلسلے میں لوگ غلط بیانی کرتے رہے۔ اب غلط بیانی کا اسی وقت نوٹس لینا چاہیے تھا نا جی، اسے روکنا چاہیے تھا۔ تاثر تو یہ پیدا ہو گیا تھا۔ دوسری طرف جناب جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے، نورین نیازی نے، ان کے ہمشیرہ نے عمران خان کے
انہیں جیل میں مناسب سہولتیں فراہم نہ کرنے پہ ریٹ ظاہر کی تھی، وہ انہوں نے نمٹا دی ہے. کہا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ نے یقین دہانی کرائی ہے، تمام سہولتیں فراہم کی جائیں گی. ملاقاتوں پر پابندی پہلے ہی ختم ہو چکی ہے، اور ارشاد فرمایا انہوں نے کہ دہشت گردی کے اندیشے سے یہ پابندی لگائی گئی تھی. دوسری طرف 13 نومبر تک 10 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے، وہ اس کی سماعت 13 نومبر تک ملتوی کر دی گئی. عمران خان صاحب جیل کی میں جو عدالت لگی اس میں پیش ہوئی، بشرا بی بی بھی پیش ہوئی، اور استغاثہ نے ان کا آخری دفاعی بیان، جسے سیکشن 342 کا بیان کہا جاتا ہے، قلم بند کرنے کی درخواست کی کہ یہ بیان کر لیا جائے تاکہ اس کے بعد فیصلہ سنایا جا سکے. لیکن عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء نے وقت مانگا. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے بریت کی درخواستوں پر فیصلہ کرنے کی ہدایت کی ہے، تو یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں، یعنی ہائی کورٹ کے حکم کو نظر انداز کر کے. دو بہت دلچسپ بیانات رانا ثناء اللہ صاحب نے دیے ہیں، چونکہ وہ متعلق ہی ہیں اس سے. ایک تو انہوں نے فرمایا کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے یا ٹھیک کر دیے جائیں گے، اور یہ کہا کہ وہ دونوں طرف سے کھیلتا ہے، پارٹی کو خوش رکھنے کے لیے ایک کام کرتا ہے، پھر انتظامیہ سے کہتا ہے مجھے ڈی چو کو ہاتھ لگانے کی اجازت دی جائے، پھر میں پتلی گلی سے نکل جاؤں گا. مگر زیادہ دلچسپ بیان ان کا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ، ظاہر ہے ان کا اشارہ فوج کے سربراہ کی طرف سے ہے، اسٹیبلشمنٹ میں تو بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں، لیکن یہ پاکستان میں رواج ہے کہ ایک ہی آدمی کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے. ایک آدمی تو نہیں ہوتا اسٹیبلشمنٹ، اس کے ساتھی ہوتے ہیں، اور اس کے سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں، میڈیا کے بعض اہم لوگ ہوتے ہیں. بہرحال رانا صاحب نے تو اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ وہ کسی کو آنکھ مارنے والے نہیں ہیں جنرل صاحب، نہ پہلے کسی کو آنکھ ماری، نہ آئندہ 3 سال تک ایسا کریں گے. اور پی ٹی آئی کو ہم ہی سے، یعنی سیاسی پارٹیوں سے بات کرنا ہوگی. انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عمران خان خود اپنے دشمن ہیں، لگتا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں انہیں سزا ہو جائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ووٹ تو ہیں نہیں نون لیگ کے، اور وہ 5 سال کیا اور 10 سال کا کیا خواب دیکھ رہے ہیں. وہ آئی ایم ایف والے چڑھے آتے ہیں، 20 اور 25 میں انہوں نے آنا تھا، ابھی آ گئے ہیں کہ آپ نے ٹیکس کم جمع کیا، اس کی الگ سے تفصیل میں آپ کو بیان کرتا ہوں، اس کی وجوہات بیان کریں. گردن انہوں نے آپ کی دبوچی ہوئی ہے، اور وزیر خزانہ کہہ چکے ہیں نہ کہیں قرضوں کی ادائیگی ملتوی ہو سکتی ہے، نہ کوئی ڈپازٹ مل سکتا ہے. تو یہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی مشکل میں ہے، بلکہ ایسی مشکل سے گزری ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی ہماری تاریخ میں نہیں ہے. اس کے باوجود وہ قائم رہی ہے نا، اس کی حمایت تو پوری برقرار ہے، اس میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، کمی تو نہیں ہو سکتی. تو خود رانا صاحب کا حال یہ ہے کہ اپنے سب سے بڑے سیاسی مخالف شیر علی کے پاس گئے، سر جھکائے ہوئے، وہ بھی سر جھکائے ہوئے شرمندہ، دونوں ایک دوسرے کے خلاف. خاص طور پر شیر علی صاحب جو ہیں وہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے رہے، کہتے رہے 22 آدمی قتل کرا دیے، اور میں نے شہباز شریف کو کروڑوں روپے دیے، اور شہباز شریف صاحب ویزا لے کے آئیں گے. مطلب پی ٹی آئی کے تو جو مسائل ہیں سو ہیں زیر اعتاب ہونے کی وجہ سے. لیکن نون لیگ کہاں کھڑی ہے؟ نون لیگ تو کوئی پارٹی ہے نہیں، تو ڈائلیوٹ ہو جائے گی. وہ کئی دن سے خبریں چل رہی تھیں کہ خواجہ سعد رفیق پارٹی چھوڑ رہے ہیں، انہوں نے تردید کی. لیکن میں آپ کو ذمہ داری سے، وہ تو خیر ظاہر ہے فیک نیوز بہت سی چلتی ہیں، جعلی خبریں چلتی ہیں، لیکن میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، جتنا خواجہ سعد رفیق کو میں جانتا ہوں وہ اس پارٹی میں نہیں رہیں گے، اور وہ شاکی ہیں شریف خاندان سے. ایک تو انہوں نے دو کام تو انہوں نے بہت ڈھنگ کے کیے. جب وہ ریلوے منسٹر تھے انہوں نے ریل کو بہتر بنایا، اور انہی کے دور میں بہتر ہوئی ہے، ان سے نہ پہلے بہتر ہوئی نہ بعد میں جب سے خرابی شروع ہوئی ہے. اور ایک یہ کہ انہوں نے اپنی شکست بڑی حوصلہ مندی سے تسلیم کی، لیکن وہ شاکی ہیں شریف خاندان سے. دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی ختم ہو رہی ہے، جتنی تیزی سے یہ نامقبول ہو رہی ہے، اور ابھی 500 بلین روپے کا، 500 ارب روپے کا جو منی بجٹ آئے گا تو اور نامقبولیت ہوگی.
پتہ نہیں کس کیسی خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ ایک بڑی اہم خبر یہ ہے کہ جیل میں سیاسی قیدیوں کی ملاقات میں سیاسی گفتگو پر پابندی کا عدم جو قرار دے دی گئی تھی، وہ اب سنگل بینچ نے قرار دی تھی، یعنی پابندی نہیں ہے، قرار دیا تھا وہ بات کر سکتے ہیں، اب اسے ڈویژن بینچ میں چیلنج کر دیا گیا ہے چیف کمشنر اسلام آباد نے۔ یہ سردار اسحاق صاحب نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ سیاسی گفتگو اور پابندی آئین کے خلاف ہے۔ قانون دانوں کا تاثر اسلام آباد میں یہ ہے کہ کل ممکنہ طور پر اس فیصلے کو معطل کر دیا جائے گا اور پھر معاملہ یوں ہی لٹکتا رہے گا۔ بیچ میں ایک بڑی اہم بات یاد آ گئی، جنرل خالد نعیم لودھی صاحب نے کہا ہے کہ افغانستان کے معاملے میں ہم بہت ہی، یعنی انہوں نے تعجب اور افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ہم وقت رائے گاں کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم صرف افغانستان کی حکومت میں کیڑے نکالنے کے سوا کوئی کام نہیں کرتے۔ ویسے جنرل صاحب کیڑے ڈالنا ہوتا ہے، نکالنا نہیں ہوتا، محاورہ یہ ہے۔ اور خطرہ انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ انڈیا ہم سے پہلے تسلیم کر لے گا اور ہماری بساط لپیٹ دے گا۔ انڈیا بہت سرگرم ہے اور وہ وہاں بہت کام کر رہا ہے۔ ظاہر ہے ہمیں جنرل مشرف نے جو فیصلہ کیا تھا پاکستان سے جو بمباری ہوتی رہی، اس کی قیمت ادا کرنی ہے۔ سفیر کو اغوا کیا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا، لیکن بہرحال معاملات بگڑتے بھی بلوچستان بنگلہ دیش سے زیادہ تو نہیں بگڑ گئے، اور بنگلہ دیش میں آخر ایک انقلاب اٹھا اور اب حالات سازگار ہیں، اگرچہ اس پہ کام تو کوئی نہیں کر رہی ہماری وزارت خارجہ اور حکومت پاکستان، لیکن ایک وسیع و عریض میدان ہے، کیونکہ انڈیا آخر کار تو اکھنڈ بھارت ہی چاہتا ہے نا۔ مودی اور ان کے ساتھی تو اکھنڈ بھارت چاہتے ہیں، اور بنگلہ دیش انہیں قبول نہیں کرے گا۔ یہ تو بیچ میں حوالہ آ گیا، لیکن بہرحال جنرل صاحب نے یہ کہا کہ افغان حکومت سے رابطے استوار کیے جائیں، ایک دوسرے کی بات سنی جائے، جو شکایات ہیں ان کا تدارک کیا جائے، ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ کہا تو جنرل صاحب نے ٹھیک، یہ کام کرے گا کون؟ جب وزیر خارجہ تھے بلاول وہ تو تشریف ہی نہیں لے گئے۔ دنیا جو ہے وہ انہیں اگرچہ باقاعدہ تسلیم نہیں کر رہی افغان طالبان کو، لیکن ابھی مثلا ماحولیاتی کانفرنس میں مدعو کیا ہے اقوام متحدہ نے ان کو، اور امریکہ جو ہے وہ ہر مہینے غالباً $40 بلین اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے انہیں دیتا ہے، اور ان سے تجارت کرنا چاہتا ہے۔ مشاہد صاحب کا یہ خیال ہے، اور مشاہد صاحب کی رائے جو ہے وہ سوچی سمجھی ہوتی ہے، یعنی اندازہ نادرست ہو سکتا ہے۔ امریکیوں کی پریشانی یہ ہے کہ جو واحد وہاں دولت کیا ہے افغانستان میں، بہت قیمتی معدنیات ہیں، وہ معدنیات جنہیں مستقبل میں استعمال ہونا ہے اور جن کی جدید صنعتوں کو ضرورت ہے، تو وہ تو چینی پہلے ہی لے گئے بہت بڑا حصہ۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ معاملات ان سے ٹھیک کریں اور اس میں اپنا حصہ وصول کریں، لیکن بہرحال یہاں کوئی ایسے دانا بیٹھے ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں اور ان کا وزراء اکرام، پی ٹی آئی کے خلاف جنگ سے ہی فرصت نہیں ہے، اور سچی بات یہ پی ٹی آئی کو بھی اس کے سوا کسی چیز سے فرصت نہیں ہے۔ بھائی پی ٹی آئی کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا آنے سے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 70-75% ووٹروں کی حمایت، بھائی آپ آنے والے دور کی تیاری کریں، اور وہ تیاری آپ کر نہیں رہے۔ پھر آپ آئیں گے اور پھر شیشو پنج میں ہوں گے، پھر خدا نخواستہ کوئی اپنا بزدار بٹھا دیا یا اس طرح کا کوئی اور فیصلہ ہو گیا جو ضروری، اگرچہ ان سے تو وہ حکومت بدرجہ بہتر تھی، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اور آئندہ بھی بہرحال بہتری ہوگی، مگر بہرحال تیاری کرنی پڑتی ہے ہر چیز کی۔ وہ آئی ایم ایف کا جو میں نے ذکر کیا تو وہ 1300 ارب روپے کا ٹیکس جمع کرنے کا ہدف بنایا گیا تھا، لیکن وہ اس کو برباد کر دیا پنجاب حکومت نے اس ہدف کو۔ سندھ نے تو 130 ارب روپے 131 ارب روپے جو پچھلے سال کے مقابلے میں کم خرچ کیے، سرپلس ہے، بچت کی۔ 103 ارب روپے جس کا سائز چھوٹا ہے ان کا، وہ پختونخوا والوں نے بھی بچائے۔ اور بلوچستان کا معاملہ تو مختلف ہے، وہاں تو زیادہ روپے دینے چاہیے، 220 ارب روپے کا ترقیاتی فنڈ ہے وزیر اعلیٰ کے بقول، اور وہ بھی اکثر خرچ نہیں ہوتا،
ان کا حصہ تو 6% ایک زمانے میں تھا، پھر 9% ہوا، لیکن 12-13% ہونے چاہیے، اس لیے کہ وہ رقبے بہت بڑا ہے اور آبادیاں بہت فاصلے پر ہیں۔ بہرحال پنجاب نے کمال کیا، یہ نہیں پختونخوا والوں نے 103 ارب روپے بچائے اور سندھ نے 131 ارب روپے بجٹ میں کم خرچ کیے، اور پنجاب میں 160 ارب روپے زائد خرچ ہوئے، یعنی آمدن تو ہوئی 866 ارب کی اور اخراجات ہوئے 1026 ارب روپے۔ تو خیر وہ تو شریف خاندان کا مزاج ایسا ہی ہے، ظاہر ہے کیا وہ حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی فاتح ہے، نانا جی کی فاتح۔ بہرحال وہ IMF والے آ رہے ہیں گردن پکڑنے کے لیے، پہنچ گئے ہیں، اور منی بجٹ آئے گا اور طوفان آئے گا ایک نیا۔ ایک اہم خبر ہے امریکہ سے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ نابالغ بچوں کے جنس تبدیل کرنے کے عمل کو میں روک دوں گا، بہت سختی کے ساتھ انہوں نے کہا۔ یہ بات اہم ہے، امریکہ میں ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت حاصل ہے، یورپ کے کئی ملکوں میں حاصل ہے، لیکن اب امریکہ میں نوبت یہاں تک پہنچی کہ کم سن بچوں کی جنس تبدیل کی جانے لگی، یعنی لڑکا ہے تو اسے لڑکی بنا دیا، لڑکی ہے تو لڑکا بنا دیا، اور شہر بس گئے ہیں ہم جنس پرستی کرنے والوں کو۔ تاریخ کا سبق بہت سادہ ہے، بالکل واضح ہے، صرف قوم لوط نہیں۔ اب تفصیل کا موقع نہیں، ورنہ میں آپ سے عرض کرتا کہ یورپ میں اس سے پہلے کون سی قومیں تباہ ہوئی ہیں، اور دنیا میں جہاں یہ ذلت انسانوں نے قبول کی ہے، اور وہ 25 سال 30 سال 40 سال سے زیادہ وہ قومیں زندہ نہیں رہی اس کے بعد۔ بہرحال انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایک بڑا اہم پہلو زیر بحث ہے دنیا بھر میں اس وقت، ساری دنیا کے میڈیا میں، وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا پڑے، کسی نظم کے تحت لانا پڑے گا، کوئی سسٹم بنانا پڑے گا۔ یہ تو ٹھیک ہے، جیسا ایلن مسک نے بھی کہا کہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ امریکہ میں بھی ثابت ہوا کہ وہ مفادات کا اسیر ہے اور وہ پوری سچائی بیان نہیں کرتا، مگر اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ ناکام بھی ہو گیا، ظاہر ہے۔ یہ چیز جس چیز کی بنیاد نہیں ہوگی ناکام تو وہ ہوگی۔ لیکن دوسری طرف کم سن بچوں کا جو ہے وہ جسمانی طور پر بھی تباہ ہو رہے ہیں، نفسیاتی طور پر بھی تباہ ہو رہے ہیں، سوشل فیبرک ہو رہا ہے تباہ۔ بہت المناک واقعات ہوتے ہیں، مثلا پچھلے دنوں برطانیہ کے ایک شہر میں یہ سوشل میڈیا پہ کسی نے خبر پھیلا دی کہ 3 کم سن بچیوں کا قتل ہوا تھا ساؤتھ پورٹ میں، کہ وہ ایک مسلمان نے کیا ہے اور وہ کشتی کے ذریعے آیا تھا غیر قانونی طور پہ، اس پر پرتشدد ہنگامے پھوٹ پڑے، مساجد پہ حملے کیے گئے۔ تو ظاہر ہے کسی نظام کے تحت تو لانا ہی پڑے گا۔ آسٹریلیا میں انہوں نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا کے کچھ قوانین بنائے اور کہا خلاف ورزی پہ سزا دی جائے گی۔ اسپین میں کہا 16 سال سے کم عمر بچے اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ فلوریڈا میں ریاست جو امریکہ کی ہے وہاں کا 14 سال، چین میں بھی 14 سال کی پابندی لگا دی گئی ہے، فرانس میں 15 سال کے بچے استعمال کر سکتے ہیں۔ چین میں تو آن لائن وہ گیمز جو کھیلتے ہیں اس پر بھی پابندی، اس کا بھی وقت مقرر کر دیا ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ اپنا سوشل میڈیا عوام کی آواز ہے، مگر وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ آزادی افکار ہے ابلیس کی یاد، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہر طرح کی چیزیں پھیلتی رہیں اور نفسیاتی طور پر انسان تباہ ہوتا رہے، اور یعنی یہ ہے تو بنیادی طور پر تباہی کا باعث تھی۔ اگرچہ یہ رد عمل ہے مین اسٹریم میڈیا کا، جو اپنے مفادات کرنے کا بان ہو جاتا ہے، اشرافیہ کے مفادات کرنے کا بان ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں تو مین اسٹریم میڈیا نے تقریباً خودکشی ہی کر لی ہے، کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، اور دیکھتا ہے تو تمسخر اڑاتا ہے۔ چند ہی پروگرام ہیں جو دلچسپی سے دیکھے جاتے ہیں۔ لاک ڈاؤن جناب لگا دیا گیا ہے آج سے لاہور ڈویژن میں، ملتان ڈویژن میں، فیصل آباد میں، گجرانوالہ میں مارکیٹیں 8 بجے بند ہو جائیں گی، ریسٹورنٹ بھی بند ہو جائیں گے، صرف میڈیکل سٹور اور لیبارٹریز جہاں ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور بیکریاں یہ مستثنا ہوں گی۔ اس میں مسئلہ کیا ہے؟
یہ پولوشن کیوں پھیل رہی ہے؟ پولوشن جو ہے یہ اب تک مفروضہ یہ تھا کہ اس لیے پھیل رہی ہے کہ بھارت سے اپنا فصلیں جو جلاتے ہیں تو اس سے ہوتا ہے یہ مسئلہ پیدا. اس کی جناب تحقیقات ہوئیں باقاعدہ اور پتہ چلا کہ بالکل سفید جھوٹ ہے. یہ بات قطعاً بنیادی طور پر ہی غلط ہے. انڈیا میں آلودگی کنٹرول بورڈ ہے، اس کے چیئرمین ہیں آدرش پال وج، اور انہوں نے کہا کہ فصلیں پر جو جلائی جاتی ہیں تو اس سے M10 گیس پیدا ہوتی ہے اور PM2.5 گیس پیدا ہوتی ہے. یہ نام ہے نقصان دہ گیسوں کے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے ذرات جو ہیں وہ ایک خاص فاصلے تک نہیں، 25 سے 50 کلومیٹر تک جا سکتے ہیں. یعنی PM جو گیس ہے جس کو 2.5 PM2.5 کہا جاتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 50 کلومیٹر تک جا سکتی ہے، اور M10 جو ہے وہ 25 کلومیٹر تک جا سکتی ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو صرف اس کے ذریعے پھینکے جا سکتے ہیں، میزائلوں کے ذریعے. تو اصل میں تو گاڑیوں کی وجہ سے ہے، اور اس لیے کہ ٹرانسپورٹ کا کوئی باقاعدہ نظام تو نہیں بنایا. موٹر سائیکلیں بے تحاشا دھواں چھوڑتے ہیں، گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہیں. اور یہ تو پنجاب کی وزیر اعلیٰ کو اس سے کیا پرواہ ہے؟ ان کے دفتر میں تو کوئی آلودگی نہیں ہے، اور گھر تو ان کا 3000 کنال پہ پھیلا ہوا ہے، شاید اس سے بھی زیادہ ہے. انٹرنیٹ کی سست روی کے خلاف اور فائر وال کے خلاف مشہور اخبار احمد میر صاحب نے درخواست دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اب 14 نومبر کو اس کی سماعت کی تاریخ مقرر ہو گئی. 20 اگست کو پہلی سماعت ہوئی تھی، پھر 26 اگست کو دوسری سماعت ہوئی، جس میں حکومتی جواب کو غیر تسلی بخش قرار دے دیتے چیف جسٹس صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے. اور پھر 13 نومبر کو انہوں نے رپورٹ طلب کی تھی، مگر اس دن چیف جسٹس صاحب تشریف نہیں لائے. اور اب پھر احمد میر نے درخواست کی جلد سماعت کی، تو چنانچہ اب 14 نومبر کو سماعت ہوگی. مولانا فضل الرحمان نے فرمایا ہے کہ بے شمار اختیارات دینے کے باوجود فوج دہشت گردی ختم نہیں کرتی. فوج نے نہیں ختم کرنی ہے، یعنی فوج کا کردار اہم تو ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، مگر پولیس کی کیپیسٹی بلڈ کرنی ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور بلوچستان میں تو پولیس ہے ہی نہیں، لیویز ہیں، اور وہاں پولیس والے ہدف ہیں، اور صوبائی اور مرکزی حکومت میں کوئی باقاعدہ رابطہ نہیں، کوئی حقیقی منصوبہ بندی نہیں ہے. جب 2009 میں 10 میں حالات بہت خراب ہوئے تھے تو جنرل کیانی کے ایک دوست ان سے ملنے کے لیے گئے. انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے پشاور سے مائگریشن شروع ہو گئی ہے. تو سب لوگ کہتے ہیں کہ وہ تاخیر سے فیصلہ کرتے ہیں، لیکن جب انہیں بتایا گیا یہ بات، انہوں نے اسی وقت فوراً اونچی آواز میں کہا میرا ہیلی کاپٹر لگاؤ. اور وہ پشاور پہنچے اور پولیس کو ٹریننگ کی آفر دی اور 5000 مشین گنوں کی آفر دی، اور باقی تو تاریخ ہے. بتدریج جو ہے ان کی کمر توڑ دی گئی. اب باجوہ صاحب کی مہربانی سے، باجوہ جیسا کوئی جتنا نقصان ملک کو جنرل باجوہ نے پہنچا شاید ہی کسی نے پہنچا، اور ان کا انتخاب کیا تھا جناب نواز شریف نے. ہمیشہ ایسے ہی لوگوں نے پسند آتے ہیں. مولانا نے یہ بھی کہا کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم جس کے تحت 90 دن کے لیے کسی کو بھی شک کی بنیاد پر تحویل میں لیا جا سکتا ہے، یہ 26ویں آئینی ترمیم اور جمہوریت کی توہین ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. بڑا دلچسپ بیان دیا ہے جناب سپریم کورٹ بار کے نو منتخب صدر میاں رؤوف عطا نے. اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، عقل سلیم انہیں عطا کرے. فرمایا کہ جسٹس امین الدین کو آئینی بینچ کا سربراہ بنانا جو ہے قابل ستائش ہے. اگر یہی قابل ستائش ہے تو کیا عرض کیا جائے. یہی انداز تجارت ہے تو کل کا تاجر برف کے باٹ لیے دھوپ میں بیٹھا ہوگا. اور سینٹرل ایشیا میں ایک کہاوت ہے کہ وہ وعدے برف پہ وعدے لکھتے ہیں پھر انہیں دھوپ پہ رکھ دیتے ہیں. بات تو طویل ہو گئی، لیکن میرا خیال تھا کہ دوپہر کی گفتگو بہت ہی تشنہ تھی اور بہت دن سے تو ٹھیک سے کام ہی نہیں ہو رہا تھا. تو طوالت کے لیے معذرت. آپ کا بہت بہت شکریہ. بڑی نوازش.